ہوتے ہوئے یہ جنت تک پہنچ بشرطے کے میاں بیوی کے اندر بہت زیادہ فرق نہ ہو. حضرت آسیہ اللہ والی تھی، قرآن میں ان کا تذکرہ، سورہ تحریم کے دوسری رکوع میں ان کا تذکرہ، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. حرام اور فرعون بیوی آسیہ کے جسم کو کاٹتا، بچھو سے ڈنڈ مارواتا، لال مرچ سرخ مرچ ڈالتا، سودا نہیں کیا ایمان کا. ٹکوں پر آج قوم ایمان کا سودا کر رہی ہے، چند سکوں پر نماز کو برباد کیا جا رہا ہے. اپنے آپ کو ماڈرن کتا بچانے کے لیے 1.25 لاکھ پیغمبروں کی سنت پیشاب کی ڈالی کے اندر ڈالی جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے اندر جا رہے تھے، کہا کہ جبرائیل کیا جنت آ گئی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ابھی تو کوسوں دور ہے، ابھی ہم دنیا کی فضا میں جا رہے ہیں. کہا کہ جنت کی خوشبو، کہا یہ جنت نہیں، حضرت بی بی آسیہ کی قبر ہے اور اس قبر سے جنت کی مہک آ رہی ہے. قربانیاں دی. فرعون اور حضرت آسیہ یہ جنت میں جا نہیں سکتے. بہت بڑا فرق ہے، تھوڑا بہت فرق ہوگا، 19-20 کا فرق ہوگا. اللہ تعالیٰ نے سورہ طور کے اندر فرمایا الحقنا بہ ذریتہ، ہم بیوی کے اعمال تک مرد کے پہنچا دیں گے. اگر بیوی کے کم ہے مرد کے زیادہ ہم کر دیں گے اور ان کو جنت کے اندر بھیجیں گے. یہ جوڑے رہیں گے. اللہ تعالیٰ جنت کی جو حوریں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دے گا، ان کی ملکہ اور ان کی رانی اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کی بیوی کو بنائے گا. نماز بھی عبادت، روزہ بھی عبادت، حج بھی عبادت، لیکن کسی عبادت کے کرنے کے بعد وقتی طور پر فضیلت ہے. حج سے آیا، حدیث نے کہا ایسے آیا جیسے ماں کے پیٹ سے دنیا کے اندر آیا ہے. لیکن نکاح کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نکاح کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ آدھا ایمان اس سے مکمل کر دیا. آدھا ایمان کی فکر کرے. یہ جو آدھا ایمان مل گیا یہ نماز کے اندر نہیں ملے گا، یہ روزے کے اندر نہیں ملے گا، یہ حج کے اندر نہیں ملے گا، یہ عمرے کے اندر نہیں ملے گا، یہ مسجد بنانے میں نہیں ملے گا، یہ مدرسہ بنانے میں نہیں ملے گا، یہ خانقاہ بنانے میں نہیں ملے گا. اللہ نے نکاح کے اندر وہ تاثیر دی ہے، اللہ نے وہ فضیلت دی ہے، اللہ نے وہ خوبی دی ہے. آج اسلام کو بدنام کرنے والے، مسجدوں کو بری نگاہ سے دیکھنے والے، آج مدارس کو دہشت گردی کا اڈا بتانے والے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہک کو سنتے، سنت کی خوشبو کو سنتے، اللہ کی قسم سورج غروب ہونے نہیں پاتا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے. ان کو پتا نہیں نبی کے اخلاق کیا ہیں، نبی کا کردار کیا ہے، شادی کے اثرات کیا ہیں، شادی کی رحمتیں کیا ہیں، شادی کی برکتیں کیا ہیں. دنیا کے اندر آج فلموں کا دیکھا دیکھی لوگ شادی کیا کرتے ہیں. کم وقت یہ نکاح جنت کا عمل ہے جو جنت سے نکلا اور جنت تک پہنچے گا. آدھا ایمان اس میں مکمل ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں کی حفاظت ہوگی، شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. جس سماج، جس سوسائٹی کے اندر عزت پاک دامنی کے چرچے عورتوں کے ہو، عورت باحیا ہو، مرد زنا نہ کرے، زنا کپڑے نکال کر بسترے کے اندر کمبل کے اندر نہیں، آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، دل کا زنا، ظاہر کا زنا، باطن کا زنا، یہ جو شادیوں کے اندر رنڈی خانہ بنایا ہوا ہے اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ شادی خانوں کے اندر کتے سوروں کی طرح چل پھر کر جو کھانا کھایا جا رہا ہے. قبر میں اترنے والی 70-80 سال کی بڑھیا میک اپ کرا کر مردوں کے مجمع کے اندر زنا کی دعوت دیتی ہے. میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاخانے کی جگہ پر تیرے میرے باپ کا
مفتی کا فتویٰ نہیں، رضا خانی کا فتویٰ نہیں، مرکز کے چلے کا فتویٰ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چولی کاٹ کر آئی ہے، یہ سینے کو ابھار کر آئی ہے، یہ پاخانے کی جگہ کا نظارہ کر رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت سے جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو اور جنت کی ماضی پر اثر نہیں ہوگی. اس کے پاخانے کی جگہ شیطان بیٹھ کر آنے والوں کو دعوت زنا دیتا ہے. میرے پاخانے کی جگہ دیکھ، میری کمر دیکھ، میرے جسم کو دیکھ، میرے سینے کو دیکھ، میرے میک اپ کو دیکھ. شادی جو سنت تھی، شادی جو جنت کا عمل تھا، شادی جس سے آدھا ایمان مکمل ہوتا تھا، شادی جو تقریباً اکا دکا پیغمبر کو چھوڑ کر سوالات پیغمبروں کی سنت تھی، شادی عفت اور پاک دامنی کا جوہر تھا، شادی دو خاندانوں کے اندر ملاپ تھا، شادی عزتیں دینے والی تھی، رفتیں دینے والی تھی. آج لچھا ڈالا جا رہا ہے. کون سی حدیث کی کتاب کے اندر آیا؟ اتنا مشکل بنایا. جیسے کہ میں نے کہا کہ عید کے بعد مسافہ سمجھ میں نہیں آتا، معانفہ سمجھ میں نہیں آتا، جمعرات کی فاتحہ سمجھ میں نہیں آتی، چلا چہلم سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ کرتے ہوئے کئی پیڑھیاں آگے گزر گئی. جب تک اس کو پیالت گرون نہ لیا جائے، یہ کنونشن ہال نہ لیا جائے، لوگ کہتے ہیں بے واسطی کی طرح نکاح ہو گیا. تم فضول خرچی نہیں کر رہے ہو. قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. کمینو، حرام خورو، سود کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے، حرام کے راستوں سے پیسہ جمع کیا ہے، حرام کے راستے میں خرچ ہوگا. گندا پانی نالیوں کے اندر جائے گا، بیت الخلاء کے اندر گوبر جائے گا، پیشاب خانے کے اندر پیشاب جائے گا. تیرا پیسہ اگر حلال تھا شادی خانے میں نہیں لگ سکتا، تیرا پیسہ اگر حلال تھا بفے سسٹم میں نہیں لگ سکتا، تیرا پیسہ اگر حلال تھا تو شادی کی حرام کاریوں کے اندر نہیں لگتا. حرام کا پیسہ حرام کے ذریعے سے جا رہا ہے. تو اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر رہا ہے، اپنی جوئی کی زندگی، اپنے داماد کی زندگی برباد کر رہا ہے. جو نکاح حضرت فاطمہ کے نکاح کا مذاق کرے، جو نکاح حضرت زینب کی شادی کا مذاق کرے، جو نکاح نبی کی ازواج مطہرات کا مذاق کرے، جو نکاح اولیاء کی بیٹیوں کا مذاق کرے، جو نکاح افتاب، ابدال، صلحہ ان کی بیٹیوں کا نکاح کا مذاق کرے، لکھ کر رکھ لے وہ گھر جنت نہیں، وہ گھر جہنم کا نمونہ ہے. تو وہ پریشانی، دوپہر میں پریشانی، کمائی میں برکت نہیں. شادی کے فارمیشن میں اگر تو جنت کا میٹیریل ڈالا ہوتا، حضرت علی کے نکاح کا میٹیریل ڈالا ہوتا، حضرت فاطمہ الزہرا کا میٹیریل ڈالا ہوتا، صحابہ کے نکاح کا میٹیریل ڈالا ہوتا. بریانی کا مسالہ الگ ہے، پشتے کا مسالہ الگ ہے، کھچڑی کا مسالہ الگ ہے اور برگر کا مسالہ الگ ہے. تو کھچڑی پکا کر جب دسترخوان کے اندر رکھتی ہیں تو کہہ رہا ہے گوشت رہا ہے، بریانی کا مسالہ کہاں ہے؟ ارے بے وقوف، کھچڑی بنائی ہے، کھچڑی بنے گی. تو نے شادی کے اندر ناچنے والے، گانے والے، حرام خور اور رنڈیوں کے طور طریقے ڈالے تو یہی شادی کا مزہ ملے گا. جیسے ان کی زندگی طلاق پر ختم ہو جاتی ہے، جیسے ان کی زندگی ہاتھ کی مہندی نکلنے سے پہلے لڑائی ہو جاتی ہے. تو نے میٹیریل نبی کی سنت کا نہیں ڈالا، بخاری کا نہیں ڈالا، ترمذی کا نہیں ڈالا، پیران پیر کا نہیں ڈالا، خواجہ اجمیری کا نہیں ڈالا. تو میٹیریل فلم میں کام کرنے والے حرام خوروں کا ڈالا. تو نے گواہ رکھے، داڑھی منڈے گواہ رکھے، تو نے وکیل رکھا، داڑھی منڈا وکیل رکھا، اور تو نے قاضی کو بلایا تو فاضل قاضی کو بلایا. تو نے اس کے اندر شکرانہ کیا، ہلدی کیا، لڑکی کی دعوت کی، پیسہ فضول کیا، اور پھر تو چاہتا ہے حضرت علی کی برکتیں مل جائے، حضرت فاطمہ کی برکتیں مل جائیں. کام کیا ناچنے والوں کا، ہجڑوں کا، حرام خوروں کا. اس کے اندر فلم کو دیکھ دیکھ کر لڑکی بے پردہ، دوپٹہ کہاں گیا؟ اکبر الہ آبادی نے کہا
میں نے اسے جو پوچھا پردہ کیا ہوا، کہنے لگی عقل کے مردوں پر پڑ گیا، مردوں کے عقل پر جو پردہ پڑا ہے، جو روح کا غلام بنا ہے، بزرگ پرستی کر رہا ہے۔ اکبر نے کہا اب یہ عورت کا جسم کا پردہ نہیں، وہ یہاں کٹا ہوا ہے، منڈا کٹا ہوا ہے، جسم کٹا ہوا ہے، اس کے جسم کی جہنم کی پیٹ کی پھنسنیاں، اس کے آپریشن کا مال ساری دنیا دیکھ کر بھوکے اور تھو کرے وہ کر رہا ہے۔ حیا کے پردے میں ہوتی، شرم کے پردے میں ہوتی، عزت کے پردے میں ہوتی، عزت کی پاک دامنی کے حیا کے پردے میں ہوتی، تو جو رحمتیں اللہ تبارک تعالیٰ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گھرانے میں دی، وہ رحمتیں اللہ تعالیٰ اس کے گھرانے میں دیتا۔ تو نے خزانہ ٹی وی سے لیا، سنیما سے لیا، وہ دیکھا آپ نے درست عورت اکچی بے حیا کے کپڑوں میں، مرد لمبا چوکا دوپٹہ ڈالا ہوا ہے، اسے یہی کہیے گا محترمہ آپ کا سینہ کیا ہو گیا، آپ کی چھاتی کیا ہو گئی، کینسر کے اندر کاٹ کے بے وقوف کہیں گے، ٹوپی پہننے بولے تو پہنا نہیں، اسلامی کلچر اپنانے بولے تو بتائے نہیں، وہ پگڑیاں جو مارواڑی لوگ پہنتے ہیں، جتنی حرام خوری کر سکتا ہے پوری طاقت کے ساتھ قوت کے ساتھ یہ محفل نکاح ہے، شادی عمرے سے زیادہ، حج سے زیادہ اور برتھ ڈے سے زیادہ، شادی کی اینیورسری سے زیادہ، دیکھو ایک مسجد کے 10 منٹ کا آدمی جو نکاح پڑتا ہے اسے چھوڑ کر سارے معاملات کے اندر بے حیائی، بے پردگی، نماز کا چھوڑنا، فضول خرچی کرنا۔ جب تم نے فلموں سے شادی کا اسٹائل لیا، جب تم نے ٹی وی میں ناچ کے گانے والوں سے شادی کا اسٹائل لیا، مسالہ دیا کھچڑی کا اور دسترخوان میں بیٹھ کر گوشت ڈھونڈ رہے ہو، مسالہ دیا رنڈیوں کا، مسالہ دیا رنڈووں کا، سوالات پیغمبروں کی سنت کو کاٹ کر، صحرا پھین کر، اخراجات حضور کر تو نے نبی کا دل دکھایا، حضرت علی کے نکاح کا مذاق اڑایا، ازواج مطہرات کا مذاق اڑایا۔ اللہ کا فضل ہے کہ نبی کے قدموں کے سستے میں تو جیا جا رہا ہے، ورنہ اللہ اس کو ناقص بنا دیتا، جو صبح میں ڈستی، دوپہر میں ڈستی، شام میں ڈستی۔ عام تھا نکاح، ایک معمولی سنت کا کام تھا، اس کے لیے نہ روٹے کی ضرورت، نہ حلوی کی ضرورت، نہ مرچ کی ضرورت، نہ اس کے اندر شادی خانے کی ضرورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کتنی محبت کرتے ہیں، بے پناہ محبت۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح میں آئے اور اس زمانے میں ایک خاص قسم کی زعفران کی یا کسی اور چیز کی خوشبو دلہا استعمال کرتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چادر پر وہ مہر اور وہ خوشبو کا دھبا پڑا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل میرا نکاح ہو رہا ہے، آپ ناراض نہیں ہوئے؟ شیخ کو نہیں بلایا، نبی کو نہیں بلایا، رسول کو نہیں بلایا، استاد کو نہیں بلایا، مسجد نبوی کے امام کو نہیں بلایا، صفہ چبوترے کے معتمد ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، ارے گھر کے 2-4 احباب مل کر ایجاب و قبول کرا کر مہر دے دیا، جیسے بیوہ عورت کا نکاح کیا جاتا ہے، اس وقت رختے چھاپتے ہیں، شادی خانہ لیتے ہیں، چپکے سے 2 وکیل، ایک وکیل 2 گواہ رکھے، مہر نقد دے دیا، آرام سے ہو گیا۔ جیسے وضو کرنا ایک شریعت کا کام ہے، نماز پڑھنا ایسا مس مسالہ لگایا، ایسی مشکل بنائی کہ اب 30-35 سال کی امت مسلمہ کی بچیاں بن بیاہی گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، ماں کی رات کی نیندیں، باپ کا دن کا سکون، رات کا چین حرام ہو گیا ہے۔ فلموں کا دیکھا دیکھی اور شادی کرو، جب بال سفید ہو جائیں گے، ڈاکٹر کی تلاش تھی، انجینئر کی تلاش تھی، امریکہ کے سافٹ ویئر انجینئر کی تلاش تھی،
بات کہو گے گھوڑا چلانے والا مل جائے، آٹو چلانے والا مل جائے، جھاڑو دینے والا مل جائے، نہیں ملے گا۔ وجہ مسلمہ کی شادی کی خرابیوں میں سے بہت بڑی خرابی یہ ہے، بچے کی عمر ہوئی کیا؟ شریعت کا مسئلہ یہ ہے نکاح جب لڑکا بالغ ہو جائے 16 سال میں 14 سال میں، لڑکی جب بالغ ہو جائے 11 سال میں 12 سال میں، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا ہندو سوسائٹی غیروں کے ماحول اور معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہم ان کو دیکھ کر شریعت کی اہمیت اور شریعت کے مسائل سے دور ہو گئے ہیں۔ ابھی سمجھتے ہیں کیسے بیوقوف بابا میں ابھی مچھلیاں پک کر نہیں نکلی، ابھی داڑھی کے بال نہیں، یہی شریعت ہے۔ شادی کو دیر کرنے کے